أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے۔ فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان، پھر قاعدے کے مطابق روک کر رکھنا ہے یا خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ ولا یحل لکم، اور حلال نہیں تمہارے لیے، ان تاخذوا، یہ کہ تم لو، مما آتیتموہن شیئا، اس میں سے کچھ بھی جو تم نے ان کو دیا ہے، الا یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں مگر یہ کہ جب ان دونوں کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ فإن خفتم، پھر اگر تم اندیشہ کرو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما، سو ان دونوں کی پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بہ، اس مال کے لینے میں جو وہ معاوضے میں دے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، فلا تعتدوها، سو ان کو تجاوز نہ کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتا ہے، فاولئک هم الظالمون، سو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق کچھ احکام اور ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلا جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان۔ اچھا، اس سے پہلے جو قرآن مجید کے اندر جو طلاق سے متعلق ہدایات دی گئی ہیں، اس سے پہلے جو زمانہ جاہلیت کے اندر جو ایک سلسلہ رائج تھا طلاقوں کا، وہ یہ تھا کہ مرد اپنی عورت کو، بیوی کو طلاق دے دیتا تھا، اور جب اس کی عدت پوری ہونے کو آتی تھی، سمجھتا تھا کہ اب عدت ختم ہونے والی ہے، تو رجوع کر لیتا تھا۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد طلاق دے دیتا، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، پھر رجوع کر لیتا۔ اس طریقے سے وہ کئی بیسیوں سینکڑوں طلاقیں دے دیتے، اور نہ بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتے تھے اور نہ بیوی کو چھوڑتے تھے تاکہ وہ دوسری جگہ جا کر نکاح کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طلاق کے معاملے کے اندر جو ہدایات ارشاد فرمائی گئی، ان میں یہ ارشاد فرمایا کہ طلاق دینا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے دیتا رہے اور جب چاہے رجوع کر لے اور بیوی کو لٹکا کر رکھے۔ فرمایا کہ یہ طلاق دینے کی جو رجوع کی صورت ہے، یہ صرف دو ہی طلاقوں کی حد تک ہے، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دی تو اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی تاکہ یہ جو عورتوں کی پر ظلم ہو رہا ہے اور عورتوں کے نہ حقوق ادا کیے جاتے ہیں اور نہ ان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے، کسی دوسری جگہ جا کر نکاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندی لگا دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق مرتان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طلاق کے بعد شوہر کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے، وہ صرف دو تک ہے، یعنی ایک طلاق دے دے تب بھی رجوع کا اختیار حاصل ہے، دو طلاقیں دے دے تب بھی رجوع کا اختیار حاصل ہے، بس یہ آخری حد ہے دو طلاقیں، یہ دو طلاقوں کے تک رجوع کا اختیار حاصل ہے۔ پھر تیسری طلاق دے دے گا تو اب رجوع کا اختیار نہیں رہے گا۔ اس کا حکم اگلی آیت کریمہ کے اندر آ رہا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق مرتان، کہ جس طلاق کے بعد رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ اس دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر کیا اختیار حاصل ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو اختیار مرد کو حاصل ہے۔ ایک یہ کہ فإمساک بمعروف، یا تو قاعدے کے مطابق اس کو روک کر رکھے، یعنی رجوع کر لے اور پھر وہ انسان بن کر اس کو بیوی کے حقوق ادا کر کے اس کو رکھے بیوی بنا کر، اور تسريح بإحسان، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ بیوی کے ساتھ نبھاؤ نہیں ہو سکے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دی اور پھر پتہ بھی ہے کہ نباہ نہیں ہو سکے گا، پھر رجوع کر لیا، پھر اس کو پابند کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یا تو یہ اختیار کرے کہ اچھے طریقے سے اس کو قاعدے کے مطابق روک لے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرے، اور یا اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کے اوپر اس کو چھوڑ دے۔ اچھا، یہ جو طلاق دو مرتبہ جس کے بعد رجوع کا اختیار حاصل ہے، اس میں چند شرائط ہے۔
جو دوسری احادیث کے پیش نظر فقہائے کرام نے بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک شرط تو یہ ہے کہ یہ طلاق ایسے صرف نکاح کے بعد نہ ہو، بلکہ نکاح کے بعد آدمی میاں بیوی کا آپس میں ملاپ بھی ہو چکا ہو، یا کم از کم ملاپ ہو جانے کا موقع ان کو مل چکا ہو، جس کو خلوت صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر ان دو میں سے کوئی ایک کام ہو گیا ہے تو پھر طلاق کے بعد رجوع کا اختیار حاصل ہوگا۔ اور اگر صرف نکاح ہوا ہے اور آپس میں جنسی ملاپ نہیں ہوا اور نہ ہی جنسی ملاپ کرنے کا آپس میں تنہائی میں موقع ملا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر نکاح کے بعد کوئی آدمی طلاق دے دے گا تو پھر اسے رجوع کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، پھر طلاق پڑتے ہی نکاح ختم ہو جائے گا اور عورت بغیر عدت کے دوسری جگہ نکاح کرنے کی حقدار ہوگی۔ ایک شرط تو اس کے اندر یہ ہے۔ دوسری شرط اس میں یہ ہے کہ طلاق کے بعد جس میں رجوع کرنے کا مرد کو اختیار حاصل ہے، اس میں اس طلاق میں اختیار حاصل ہے کہ جس میں طلاق کے صاف الفاظ بولے، جیسے یہ طلاق کا لفظ اس کے اندر بولے، مثلا یہ کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ایک مرتبہ کہے یا دو مرتبہ کہے، تو اس صورت کے اندر اسے رجوع کا اختیار حاصل ہوگا۔ اور اگر وہ طلاق کے کنائی الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس صورت کے اندر اسے رجوع کا اختیار نہیں ہوگا، اس صورت کے اندر بیوی کی رضامندی کے ساتھ نکاح کرنا ضروری ہوگا۔ کنائی الفاظ کیسے ہیں؟ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کر دیا، یا بیوی کو کہتا ہے کہ تو مجھ کے اوپر حرام ہے، یا بیوی کو کہتا ہے طلاق کی نیت سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ طلاق پڑے گی تو اس طلاق کی صورت کے اندر مرد کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ عدت چاہے چل رہی ہو یا عدت ختم ہو گئی ہے، دونوں صورتوں کے اندر بیوی کی رضامندی کے بعد آپس میں نکاح کرنا نئے سرے سے دو گواہوں کے سامنے ایجاب قبول کرنا ضروری ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ سمجھنے کا ہے کہ رجوع کب تک کر سکتا ہے؟ تو رجوع جب تک عدت ہے اس وقت تک رجوع کر سکتا ہے، اور عدت کا مسئلہ پچھلی آیت میں بیان ہو چکا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ تو 3 حیض کا جو زمانہ ہے، جب تک 3 حیض پورے نہیں ہو جاتے اس وقت تک شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور اگر وہ رجوع نہیں کر سکا، کہاں آ کے 3 حیض کی مدت گزر گئی ہے تو اب وہ رجوع نہیں کر سکتا، اب اگر وہ کرے گا تو وہ نکاح کرے گا، اور نکاح کے اندر اس کی عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے، اور 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ایجاب قبول بھی ضروری ہے، اور جہاں حکمار رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ اس صورت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوگا۔ اچھا، اب رجوع کیسے ہوگا؟ رجوع 2 طریقے سے ہو سکتا ہے، یا تو رجوع ہوگا زبان سے رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد بیوی سے کہے کہ میں نے جو تمہیں طلاقیں دی تھیں ان طلاقوں سے میں نے رجوع کر لیا، تو یہ رجوع کرنے سے رجوع ہو گیا، یہ عدت کے دوران ہو۔ اور دوسرا رجوع کا طریقہ ہے رجوع عملی کا طریقہ یہ ہے کہ عدت کے دوران میاں بیوی آپس میں جنسی ملاپ قائم کر لیں یا آپس میں بوس و کنار کر لیں، ایسی صورت کے اندر بھی رجوع ہو جاتا ہے، چاہے نیت ہو یا نہ ہو، تو یہ رجوع کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق مرتان، کہ طلاق جس میں رجوع کرنے کا مرد کو اختیار حاصل ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ ہے۔ اصل قاعدہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ اگر کسی مرد اور عورت کو سمجھتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اور طلاق دینا ضروری ہے، تو صورت کے اندر طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جن دنوں کے اندر عورت کو ماواری کا خون نہ آ رہا ہو اور وہ حمل سے بھی نہ ہو، ایسے زمانے کے اندر، اور اس زمانے کے اندر اس نے اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی نہ کی ہو، ایسے زمانے کے اندر وہ اپنی بیوی کو صرف 1 مرتبہ یہ کہتے کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، زیادہ سے زیادہ 2 مرتبہ کہتے کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہ قاعدہ ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ۔ عام طور پر یہ ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق دینے کی نوبت آتی ہے تو پھر اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، تو یہ طلاق ہے 3 دفعہ اکٹھی طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر اس صورت کے اندر پھر وہ رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، آپس میں بغیر شرعی حلالہ کے نکاح کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پشیمانی ہوتی ہے تو پھر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق بھی انسان کو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے، یہ کوئی کھیل کود نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے غصے کے اندر آ کر یہ بول دے، بلکہ اسے طریقے سے اور ٹھنڈے جذبات کے ساتھ سوچ سمجھ کر طلاق دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر 2 اختیار ہیں، امساک بمعروف، یا تو قاعدے کے مطابق روک لے۔ قاعدے کے مطابق روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بیوی بنا کر رکھ لے، یعنی عدت کے اندر رجوع کر لے تو وہ اسے روک لے گا۔ جب عدت کے اندر رجوع کر لیا تو پہلے والا نکاح بحال ہو گیا، گو کہ 2 طلاقیں تو اس کے اختیار سے نکل چکی ہیں، اب ایک ہی طلاق کا حق اسے باقی رہ گیا ہے، لیکن رجوع کرنے سے نکاح اس کا پہلے والا بحال ہو گیا۔ اب جب نکاح بحال ہو گیا تو اب وہی جو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر لازم ہیں۔
مرد کے اوپر بیوی کے حقوق لازم ہیں، عورت کے اوپر مرد کے حقوق لازم ہیں، حقوق زوجیت بھی اس میں شامل ہیں، اور دیگر جو نان نفقے کے حقوق ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، یہ قاعدے کے مطابق ہے۔ اور تسلیم بے احسان، اور یا اگر طلاق ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دینے کے بعد آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب نوا ہونا مشکل ہے، لہذا اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے، تو فرمایا کہ پھر چھوڑنا بھی ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑو، اور تسلیم بے احسان، یا خوش اسلوبی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے چھوڑو، یعنی پھر اس عورت کو کچھ دے دلا کر رخصت کرو، اور عزت کے ساتھ اسے گھر سے رخصت کرو، اور عدت کے دوران اسے عورت کو رہنا بھی شوہر کے گھر چاہیے، یعنی عدت یہ نہیں ہے کہ طلاق دیتے ہی جو ہے نا وہ اپنا سامان اٹھائے اور لے کے چلی جائے، بلکہ عدت کے دوران حکم یہ ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، جبکہ رجی طلاق دی ہے، ایک طلاق یا دو طلاق، تو ایسی صورت کے اندر اسے شوہر کے گھر میں عدت گزارنی چاہیے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ عدت کے دوران اسے مستحب ہے کہ وہ اپنا زیب و زینت اور بند سمر کر رہے، تاکہ شوہر کو اس کی طرف دل مائل ہو اور وہ رجوع کر دے۔ تو عدت کے دوران ایک تو وہ اسے گھر سے نہ نکالے، اپنے گھر کے اندر رکھے، دوسرا یہ ہے کہ عدت کے دوران کا جو نام نفقہ ہے وہ بھی شوہر کے ذمہ ہے، یہ نہیں ہے کہ عدت کے دوران عدت طلاق ہو گئی ہے تو اب بس نام نفقہ بھی ختم ہو گیا، بلکہ طلاق دے دی ہے تو جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک کا نام نفقہ جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہے، یہاں تک کہ اگر بیوی حاملہ ہے اور اس کو طلاق دے دی اور اس کی عدت 6 مہینے کے بعد جا کر بچہ پیدا ہوا اور عدت ختم ہوئی، تو 6 مہینے کا جو نام نفقہ ہے اور اس کو کھانا پینا اور کپڑا اور رہائش مہیا کرنا یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ اور اگر جب اسے چھوڑ رہا ہے اور اس کو رخصت کر رہا ہے تو فرمایا کہ اور تسلیم بے احسان، اسے احسان کر کے رخصت کرے، یہ نہیں کہ بے عزت کر کے رخصت کرے اور بے عزت کر کے گھر سے نکال دے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اسلوبی کے ساتھ اسے رخصت کرے اور اسے کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے پاس اسے دیا ہے پہلے سے تو اس کو بھی واپس لینے کی کوشش کرے، بلکہ اور مزید اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 2 اختیار عطا فرمائے ہیں مرد کو، جبکہ وہ طلاق 2 مرتبہ دے، یا تو 1 مرتبہ طلاق دے اور یا 2 مرتبہ، یعنی یا 1 طلاق دے اور یا 2 طلاقیں دے، تو پھر اس کے بعد یہ 2 اختیار حاصل ہیں۔ اچھا، یہ تو طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فإمساک بمعروف اور تسريح بإحسان فرمایا ہے، کہ اس کے اندر ایک عام قاعدے کی بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، مثلا ملازم اور جس نے ملازم رکھا ہوا ہے ان کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی ملازمت سے کسی ملازم کو برخاست کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی اسے احسان کر کے چھوڑے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپس میں کوئی معاملہ چل رہا ہوتا ہے اس وقت تک ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سلوک کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جب یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ اس کے ساتھ کام نہیں ہے، اس کو فارغ کرنا ہے، تو پھر دھکے دے کر اور بے عزت کر کے اس کو نکالا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی کسی کے ساتھ معاملہ ختم کرنے کی نوبت آئے تو خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ ختم کیا جائے، قاعدے کے مطابق معاملہ ختم کیا جائے، تاکہ اگلے آدمی کی بے عزتی بھی نہ ہو اور دوبارہ پھر کبھی اس آدمی کے ساتھ واسطہ پڑے تو آدمی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ برتاؤ جاری رکھ سکے۔ تو یہاں پر اس جملے تک اللہ تعالیٰ نے طلاق سے متعلق ہدایت ارشاد فرمائی ہے۔ اگلے جملوں کے اندر ایک اور مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، فإمساک بمعروف، پھر یا تو قاعدے کے مطابق روک کر رکھنا ہے، اور تسریح بإحسان، یا احسان کر کے خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔